حکومت نے تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں جو سیاسی تاریخ ہے اس میں بعض جماعتوں کے اوپر ماضی کے اندر بھی پابندی لگائی گئی، عوامی لیگ پہ لگائی گئی، نیشنل عوامی پارٹی پہ لگائی گئی، لیکن یہ تجربات کوئی مناسب نہیں تھے اور محرکات سیاسی تھے۔ ابھی جو پابندی لگائی گئی ہے اس کے اندر سیکورٹی ریزن بھی بتائی جاتی ہیں اور دیگر معاملات بھی ہیں، لیکن جب یہ جماعتیں شروع ہوتی ہیں ایک چیز کو ہمیں پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ اس وقت جو لوگ ان کو آغاز کرتے ہیں ان کا اور جو اس کی بنیاد رکھتے ہیں، جو ان کو تقویت دیتے ہیں، وہ کس بنیاد کے اوپر اور کس اصول کے تحت ان جماعتوں کو پہلے تقویت دیتے ہیں۔ جب ہمیں لپیٹنا پڑتا ہے، اس چیز کو سنبھالنا پڑتا ہے، تو پھر کس مرحلے سے کس مشکل سے پاکستان گزرتا ہے۔ ان دونوں ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں، سینیٹر ثناء اللہ خان، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور پہ۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تو کابینہ میں آج کیا فیصلہ ہوا، کیا ڈسکشن ہوئی، اس کی تھوڑی تفصیل بتا دیں۔ لبیک کے حوالے سے کیا یونانیمس ڈیسیژن تھا؟ جی بالکل یونانیمس ڈیسیژن تھا، اور یہ پنجاب حکومت کی طرف سے ریفرنس تھا، جس کی آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب نے جو ہے وہ پوری طرح سے کیبنٹ کو بریف کیا، اور اس میں جو ریزنز دی گئی ہیں وہ پیورلی یعنی ایڈمنسٹریٹو اور لا اینڈ آرڈر سے متعلقہ تھی۔ اس میں کوئی پولیٹیکل ڈیسیژن نہیں ہے، نہ ہی کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کسی کی تنظیم کو، جس طرح سے آپ نے حوالہ دیا، شاید اس وقت ان سیاسی تنظیموں کے اوپر پابندی کی وجوہات جو ہے وہ پولیٹیکل تھی، لیکن اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جو ایویڈنس ہے اور جو موقف ہے وہ سارا ریگارڈنگ ٹو سیکورٹی میئرز، لا اینڈ آرڈر اور ایڈمنسٹریٹو ہے۔ اور کیا خدشات ہیں پنجاب حکومت کے، کیا خدشات ہیں، کیوں انہوں نے تجویز کیا کہ اس کو بند کریں؟ پنجاب حکومت کے اس میں خدشات تو خیر خدشات کے اوپر تو ایسا نہیں ہو سکتا، باقاعدہ آپ کو ایویڈنس دینی ہوتی ہے اور آپ کو ایک موقف اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ایک مین چیز، باقی اور چیزیں بھی تھیں، مین یہ تھی کہ 2017-18 میں بھی جو انہوں نے ایکٹیویٹی کی فیض آباد دھرنا، وہ بھی ساری جو ہے وہ بڑی وائلنٹ تھی۔ اس کے اوپر ہائی کورٹ اور بعد میں سپریم کورٹ کا بھی ڈیسیجن تھا۔ اس کے بعد پھر 2021 میں اس وقت کی حکومت نے باقاعدہ وہ ایک پورا یعنی چارج شیٹ ہے تو جس کے اوپر آن ایڈمنسٹریٹو اینڈ سیکورٹی میئرز کے طور پہ جو ہے وہ پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں لگائی بھی گئی اور پھر ہٹائی بھی گئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک انڈرٹیکنگ لی تھی، یعنی ٹی ایل پی سے ایک انڈرٹیکنگ لی کہ جی ہم یہ ہم سے سرزد ہوا ہے لیکن آئندہ نہیں ہوگا، تو اس کے اوپر پھر وہ پابندی کا فیصلہ واپس لیا گیا تھا۔ تو آج اس ڈاکومنٹ میں جو ہے وہ پوری طرح سے یہ بات واضح اور ثابت کی گئی کہ اس انڈرٹیکنگ کی بھی جو ہے وہ وائلیشنز ہوئی ہیں، اور دوبارہ وہی تشدد کے جو ہے وہ معاملات ہوئے ہیں جو کہ 2017-18 یا 2021 میں ہوئے تھے۔ اچھا سر، یہ پھر 2-3 چیزیں ہوگی، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھوں۔ ایک تو پنجاب حکومت کی ڈٹرمینیشن ہے، صرف ان کی کوئی اپریہنشن نہیں ہے، انہوں نے یہ ڈٹرمن کیا ہے کہ 17-18 میں یہ جو فیض آباد دھرنا تھا اس کے اندر اس جماعت کا کیا رول تھا، پھر 2021 میں جس بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت نے بین کیا اس میں یہ رول تھا، اور اب جو ریسنٹ ہے مریدکے والے انسیڈنٹ اس کے اندر ان کا رول ہے۔ اس ڈٹرمینیشن کی بنیاد کے اوپر وفاق کہا کہ اس کو کالعدم قرار دے دیں، بین لگا دیں، اور وفاقی کابینہ نے آج اس کی منظوری دے دی یونانیمسلی۔ اس کے اندر وائلنس کے اندر کیا کوئی ایسی کوئی ٹیرر فائنانس والا کام شامل ہے، کوئی فورن فنڈنگ والا، قومی مفاد کے خلاف اس میں وہ کون سی چیز ہے؟ یعنی اس میں پورا ایک وہ سمری آف ایویڈنس ہے، تو اس میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی بھی ہیں، یعنی پولیس کو یا لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو زخمی کرنا، قتل کرنا، پھر لوٹ مار، پھر اس کے بعد یعنی ایک سیریز ہے پوری جو لاہور سے لے کے مریدکے تک جو ہے وہ مختلف واقعات ہیں، اور ان واقعات کی تعداد جو ہے وہ بیسیوں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ 1-2 واقعات کی بات ہے۔ سر ایک میرے ذہن میں سوال ابھرتا ہے، ابھی مزید اس کی تفصیل میں جائیں گے، لیکن فیض آباد سے کام شروع ہوتا ہے تو فیض آباد کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کھل کے سپورٹ کر رہی تھی؟ نہیں، وہ تو جب ان کو یعنی آپ کہہ لیں کہ وجود دیا گیا تھا، وہ تو ہمارا ہی علاج کرنے کے لیے دیا گیا تھا نا۔ پنجاب میں جب حلقہ NA 120
جہاں سے میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا، تو پہلی دفعہ ان کو وہاں پہ اس لیے انٹروڈیوس کیا گیا تھا کہ یہ بریلوی بورڈ جو ہے، کیونکہ وہ بورڈ پی ایم ایل این کا ہے۔ اور وہ کس نے کھڑا کیا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، اور اس لیے کھڑا کیا تھا کہ، اور میرا خیال ہے کہ کوئی 15-16 ہزار ووٹ اس وقت لیا تھا، اور وہیں سے یہ سب کی آنکھیں کھلی کہ بھئی یہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب تک ہم پنجاب میں گورنمنٹ تھی میاں شہباز شریف کی ایز چیف منسٹر، تو ہمیں تو جب بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ پڑا ہے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہوتی تھی۔ تو سر پھر اسٹیبلشمنٹ کی ان شخصیات کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے اوپر کارروائی کریں؟ اس وقت اگر ووٹنگ کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے علاوہ، لیکن اس کی ایویڈنس کہاں سے لائیں؟ جنہوں نے کھڑا کیا ان کے خلاف کارروائی کریں۔ نہیں، لیکن بات یہ ہے نا کہ اس کی ایویڈنس جو ہے وہ کہاں سے لائی جائے اور کہاں، کس عدالت میں جو ہے وہ پیش کی جائے۔ سر جس ادارے سے وابستہ ہیں وہ خود ایویڈنس بھی ڈھونڈ لیں گے؟ دیکھیں جی، وہ جس ادارے سے وابستہ ہیں اس ادارے کا ایک اپنا انڈیجنس جو اسی نظام کے تحت انہیں کارروائی کرنی چاہیے۔ بڑا پرفیکٹ ہے اور بڑا بھرپور ہے، وہاں پہ یقیناً ان چیزوں کے اوپر بات ہوتی ہوگی، لیکن وہاں پہ پھر جو بات ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے پبلک تو نہیں نہ ہوتی۔ ہم نے تو جو بھی جیسے آج کیا ہے تو ہم نے تو اس کو پبلکلی کرنا ہے۔ سر یہ بڑا مشکل ہے۔ آپ لاسٹ الیکشنز کے یا اس سے پہلے والے 2018 والے الیکشنز تھے، اس کے بعد والے جو 22 الیکشنز کے رزلٹس ہیں، اس میں دیکھیں تو بڑی 2-3 سیاسی جماعتوں کے بعد جو ووٹنگ پیٹرنز ہے اس میں ٹی ایل پی پرومیننٹلی اوپر کے نمبرز پہ آپ کو ایگزسٹ کرتی نظر آتی ہے۔ تو آپ ایک پورا پولیٹیکل سٹرکچرز کو رول آؤٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں پہلے اس کو، پھر آپ اس کو رول بیک کرتے ہیں، تو دس از ناٹ آن سر، یہ تو پورا آپ کا نظام تباہ ہو جائے گا ایسے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اپنی ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بحیثیت قوم جو ہے وہ ہمیں پوری غور و فکر کرنی چاہیے، اس سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی کل غلطی کی ہے تو اس غلطی کے ساتھ جڑے رہنے سے تو بہتر ہے کہ میں اس کی کریکشن کروں۔ لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ جو تصور دیا جا رہا ہے کہ بریلوی مسلک یا کوئی مسجد یا کوئی مدارس، ایسا قطعاً کوئی معاملہ نہ آج ہوا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی انٹینشن تھی پنجاب گورنمنٹ کی یا جو ہے وفاقی حکومت کی۔ تمام مسالک اور بریلوی مسلک جو ہے وہ بہت ہی لائق احترام ہے، اور ہمارے یعنی آج بھی یہ بات ہوئی ہے کہ قطعاً کوئی ایسی بات کہ کسی مسجد پہ یا کسی مدرسے پہ یا کسی مسلک کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو، یہ قطعاً اس تصور کو جو ہے وہ رول آؤٹ کیا جانا چاہیے۔ رانا صاحب، ایک جو بینگ اے مسلم ہمارے فیتھ کی جو بنیاد ہے نا، ہمارے مسلمان ہونے کی جو بنیادی 2-3 شرائط ہیں، اس میں سے ایک فائنالٹی آف دی پروفٹ ہوڈ ہے۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، یہ ہمارے بنیادی ایمان کا حصہ ہے۔ لبیک والوں کی سیاست کے اندر اس نعرے کا بہت بڑا دخل تھا، بہت بڑا دخل تھا، اور پچھلے چند سالوں کے اندر آئی تھنک بعض ایکٹیویٹیز میں انہیں موقع بھی ملا کہ ایشوز کچھ ایسے سامنے آئے جس میں ان کی سیاست جو تھی خوب لوگوں نے ان کو فالو کیا۔ تو ابھی کیا ایسے کوئی ٹریگر تو نہیں کہیں سے دبایا جائے گا کہ جس سے چیزیں ہاتھ سے باہر ہو؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ ہم ٹی ایل پی ہو یا کوئی بھی جمعیت ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، جہاں تک کسی بھی مذہبی جماعت کے عقیدے کا معاملہ ہے، یہ تو سب مسلمانوں کا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا، عشق کا معاملہ ہے، تو وہ تو لائق احترام جذبہ ہے، وہ تو جذبہ جو ہے وہ اسلام کی اور مسلمان کی روح ہے۔ لیکن اس میں جو متشدد ایلیمنٹ ہے، دیکھیں نا، جس طرح سے سیاست ہے، جمہوریت ہے، تو اس میں بھی تو سیاست میں بھی تو متشدد اور انتہا پسند آ جاتے ہیں نا، تو اسی طرح اگر کوئی مذہبی جماعت میں آ جائیں تو جو بھی ٹارگٹ ہے یا جو بھی ایکشن ہے وہ اس حد تک محدود ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی تک محدود ہوگا۔ ماضی میں 2 مواقع ایسے تھے، ایک میں وہ الیکشن کے فارم کے اندر تبدیلی کی کوشش ہوئی تھی، اس وقت ٹریگر ہوا یہ معاملہ۔ ایک دفعہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر جب آپ اپوزیشن اقلیتوں کی نمائندگی کی بات ہوئی تھی تو اس کے اندر دوبارہ اس گروپ کا ذکر ہوا، تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو بھی نہیں مانتا گروپ، تو اس کے اوپر دوبارہ ان لوگوں کے پاس موقع تھا۔
تو اب ہمیں اس معاملے کے اوپر قومی سطح پر آپ کو وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی ایک احتیاط برتنی پڑے گی کہ کم از کم اس والی چنگاری کو دوبارہ نہ چھیڑیں جس کے نتیجے میں ان لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ مشتعل اور سڑکوں پر ہیں. نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی وضاحت اور اس کے اوپر اظہار خیال اور خاص طور پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان چیزوں کو آج کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی دو ٹوک انداز میں یہ بات کی ہے پرائم منسٹر نے. بالکل انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ جہاں تک ہمارے یعنی ہمارے مذہبی جذبات کا یا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور محبت اور ان کے عشق کا معاملہ ہے وہ ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی بھی جماعت ہو کوئی بھی مسلک ہو وہ جتنا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ جس حد تک بھی جائے وہ تو سارا جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے. لیکن اس کو تشدد کے لیے استعمال کرنا یا تشدد کو اس کے اندر لے آنا یہ زیادتی ہے. سعد رضوی اور ان کے بھائی وہ کدھر ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ بات آج ہوئی ہے اور آئی جی پنجاب نے اور چیف سیکرٹری پنجاب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ وہ ہم ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دے آر ناٹ ان آور کسٹڈی. ان کو تحفظ دیا جائے گا؟ جی بالکل ان کو تحفظ دیا جانا چاہیے. ان کی جان کا ان کی فیملیز کا ہر کسی کا جو ہے وہ تحفظ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جو ان کے خلاف پروسیس آف لا ہے قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک ہونا چاہیے. پروسیس آف لا کیا کہتا ہے سر؟ پروسیس آف لا تو یہی کہتا ہے کہ جو مقدمات درج ہیں ان کی جو پروسیکیوشن ہے وہ پروسیکیوشن جو ہے وہ آن میرٹ ان دی کورٹ آف لا ہو.